بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں بلا تمہید اس نقطے کی طرف آؤں گا کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب نے کمال انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ اگر ہمیں کسی مسئلے کو سمجھنا ہے، اس کی جزیات جاننی ہے، تو یہ کوئی وقتی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کسی 5 سال 10 سال کے ٹینیور میں یا ایک ٹینیور میں اس کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، بلکہ یہ مسئلہ باقاعدہ طور پہ کئی صدیوں پہ محیط مسئلہ ہے۔ اس کی ابتدا میں سمجھتا ہوں کہ ارتداد سے ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہی مسئلہ ایک اس وقت کے انداز میں سر اٹھایا تھا، اور تب اس کو اختیار کرنے والے لوگ کسی نہ کسی فہم کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ، کسی دین کے ساتھ وابستہ تھے، اور اس حوالے سے امت مسلمہ کے اندر ایک اس طرح کی پہچان موجود تھی۔ کوئی بھی بندہ اگر مرتد ہوتا ہے، ارتداد کو اختیار کرتا ہے، تو وہ کسی مذہب، کسی سوسائٹی، کسی دین، کسی بات یا کسی معاشرے کا حصہ بنتا ہے، اور اس حوالے سے پورے مسلمان اس کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ سوشل اکنامیکل بائیکاٹ ہوتا تھا۔ اگر وہ کسی کے ہاتھ آ جاتا تھا تو اس کی توبہ سے پہلے اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ یہ تو اویئرنیس سوسائٹی کے اندر موجود تھی، لیکن ماڈرنزم کی ایک جو یہ لغار آئی، اس نے قلوب و اذہان کو مسخر کیا، متاثر کیا۔ اب یہ فکری ارتداد ہے، اور یہ اتنا ان آئیڈینٹیفائی ہے کہ پاکستان میں شاید کوئی ایک خاندان، گھر نہیں، خاندان ایسا ہو جس میں فکری ارتداد سے متاثر بندہ موجود نہ ہو۔ یہ اتنی کریٹیکل بات ہے کہ فکری ارتداد کا شکار آدمی مسلم سوسائٹی سے کٹتا بھی نہیں ہے، الگ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا تناظر، اس کے معمولات اور دیگر لوگوں کو متاثر کرنے کا اس کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے، مسلم سوسائٹی، مسلم امہ، اس سے لا علم ہے۔ یہ لغار سٹارٹ ہوئی ہے انسان کی ترقی کے دور کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کبھی اس حوالے سے بانجھ پیدا نہیں کیا ہے۔ امت مسلمہ جب بھی اس طرح کے کسی فتنے کو دیکھتی رہی، کبھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کبھی امام ابن قیم اور ان کے بعد آنے والے محدثین، مکرمین اس کے خلاف جہاد کرتے رہے، اس کا ارتداد کا خاتمے کے لیے اپنی عملی کوششیں، علمی کوشش۔ وہ تب تک تھا جب تک ایک صورتحال، ایک سٹرکچر سامنے تھا۔ اب نبض پہ رکھنے والی بات ہے کہ نبض کس ہاتھ میں ہو، اور اس کا علاج، اس کا دریافت کیا جائے گا۔ المیہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اویئرنیس سوسائٹی کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ بندہ لادین ہو گیا ہے، بندہ الحاد کی طرف چلا گیا ہے، بندہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے، بندہ رب کا منکر ہو گیا، رسول کا منکر ہو گیا، بندہ شریعت مطہرہ کا منکر ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، چیزیں کیا تھی، کہاں سے چلی ہیں، اس حوالے سے کوئی اویئرنیس سوسائٹی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنا تھا، وہ بھی ابھی گم گو کی کیفیت میں ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ فکری ارتداد کی یہ لغار اتنی چل چکی ہے کہ کہیں ایمان بالغیب چلا گیا ہے، کہیں ختم نبوت پہ یقین ختم ہو چکا ہے، کہیں اللہ کی تقدیر پر ایمان اٹھ چکا ہے، کہیں فرشتوں پر ایمان اٹھ چکا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نماز سے پہلے کہ اب بات صرف یہاں تک نہیں، بات یہاں تک آ چکی ہے کہ بھئی رب اس کا انکار ہے۔ جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ اپنی اسی چیز کو خدا بنا کے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ آج جو ہم ڈسکشن کرنے بیٹھے ہیں، یہ سمجھنے سمجھانے بیٹھے ہیں، یہ اس ایکشن کا ری ایکشن ہے جس کی وجہ سے عقیدے پہ ضرب پڑی ہے، سوچ و فکر پہ ضرب پڑی ہے،
اور اس کے نتیجے میں جو ڈیمیج ہو چکا تھا اس کے لیے بیٹھے. اب اس کا میں اس کو بار بار ارتداد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کی جو سینسٹیوٹی ہے, جو گریوٹی ہے, اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے آس پاس میں بڑے بڑے دیندار لوگوں کا مشاہدہ کریں, ان سے راز و نیاز کی جب بات آئے, بے تکلف آپ سے ہوں, تو آپ کو وہ بے اختیار کہیں گے کہ رب پہ وہ توکل, وہ یقین, وہ اللہ کے ساتھ تعلق وہ چیز نہیں ہے. وہ مڈریسن کی الغار نے جو فساد کیا ہے وہ سب کے سامنے آ رہا ہے. اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر یہ بگاڑ برپا کرنا تھا تو صدیاں ریکوائرڈ تھیں. ٹھیک کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ صدیاں چلیں گی, لیکن کم از کم باجماعت قدم بہ قدم صف بہ صف ہو کے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے سختی نہیں چاہیے. معاشرہ پاکستان کا, اسلام کا معاشرہ اس وقت اس باؤنڈری پہ کھڑا ہے جہاں وہ رب کا انکار کر رہے, جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے, جہاں مذہب کا انکار کر رہے. وہ یورپ نے وہ جو آزادی 17 سینچری میں لی تھی, بالکل اسی فکری یلغار کے اس دہانے پہ کھڑا ہے جہاں پہ یہ مذہب کا بائیکاٹ کرے گا, مساجد کا بائیکاٹ کرے گا, فتووں کا بائیکاٹ کرے گا, جہاں پہ جا کے یہ کہے گا کہ نہیں بھائی بس آپ اپنی ڈومین میں رہیں, میری ڈومین الگ ہے, میری ڈومین میں آ کے مجھے ڈسٹرب مت کیجیے. تو اس کے لیے سختی نہیں چلے گی. اس کے لیے عقل, دانش, سمجھ, شعور, اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم بالتی ہی احسن, تو وہی پیرامیٹر ریکوائرڈ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ وہ کیا تھا, کس انداز میں اسے سمجھایا, یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی ایک بے تکلفانہ ماحول پیدا کرنا جہاں پہ کویسچن ریز کرنے والا بلا جھجک کہ اللہ کون ہے, میں جاننا چاہتا ہوں, میں محمد رسول اللہ کی اطاعت کیوں کروں, کیوں صرف یہی ایک شخصیت ہے جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے, باقی انبیاء کیوں نہیں ہیں. وہ اتنے کھلے ماحول میں اتنی جرت کے ساتھ آ کے یہ کویسچن ریز کر سکے, جو وہ سوشل میڈیا پہ لکھ کے ڈالتا ہے یا وہ ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے, کہیں نہ کہیں اسے مذہبی طبقے کی طرف سے ایک شدت پسندانہ رویہ جو کہ جہالت پر مبنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ, لیکن معاشرے کی جہالت یہ ہے کہ ہر داڑھی والے کو عالم سمجھتا ہے, ہر داڑھی والے کو مفتی سمجھتا ہے. اسی سوسائٹی کے اندر وہ حلوے والا ایک سین پچھلے دنوں ہمارے لاہور میں ہی ہوا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. تو اس جہالت والے ماحول کے اندر ہمیں بے تکلفانہ یہ انداز اختیار کرنا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا سوال کر سکے, اور پھر اہل علم اس قابل ہوں کہ اس کے مینٹل لیول پہ آ کے اسے سیٹسفائیڈ کر پائیں, اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ ربا میں جتنی محنت کر سکتا تھا نا میں نے کر لی, اللہ ہدایت تو دے دے. میری یہ گزارشات ہے. السلام علیکم. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.